کہ مظہر صاحب قاہرہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سارے اتفاق کر لیں تو پھر جو آئین اور جو قانون اور جو لیجسلیشن پاس ہوئی ہے اس کی اسپرٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر. مظہر ڈو یو ایگری؟ جی مالک دیکھیے، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے ایک دوسرے کے لیے سائن کیا تھا. اس کے 2 سیکشنز میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. ایک سیکشن پہ آلریڈی وائلیشن ہو چکی ہے، دوسرے سیکشن پہ شاید اب ہو جائے اگر اسحاق ڈار یا سٹنگ گورنمنٹ یا ایون پیپلز پارٹی کے کوئی کسی ساتھی کو بنا دیا جائے. لوکل باڈیز کے سلسلے میں انہوں نے لکھا ہے دی کنسرنڈ الیکشن اتھارٹی شیل سسپینڈ اینڈ اپوائنٹ اے نیوٹرل ایڈمنسٹریٹر. وہ ہم نے دیکھ لیا کہ نیوٹرل ایڈمنسٹریٹر نہیں اپوائنٹ ہوئے. بالکل اسی طریقے سے there shall be a neutral caretaker government to hold free and fair elections. The members of the said government and their immediate relatives shall not contest election. اب اگر اسحاق ڈار صاحب بنتے ہیں تو ان کے اس چارٹر کے باقی چارٹر سے ہٹ کے بن جائے تو امیجیٹ ریلیٹو بھی ہے، وہ منسٹر بھی ہے. نہیں وہ تو امیجیٹ ممبر بھی ہے فیملی، اور وہ تو منسٹر دونوں ہی ہیں. نہیں تو اگر مالک صاحب، میں مظہر صاحب سے معذرت کے ساتھ ایک چھوٹا سا جملہ کہہ لوں. عرض یہ ہے سب مظہر بات ختم کر لے. میں کہہ رہا صاحب آ رہا ہوں، لیٹ مظہر فنش. جی مظہر صاحب. دیکھیے مالک، اصل چیز یہ ہے کہ یہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ واپسی کا سفر کر رہے ہیں. یہ 90s میں جا رہے ہیں. اس سے تو نکل کر ہم آئے تھے. جب محمد میاں سومرو والا 2002 میں ہوا تھا تو اس وقت تک تو نہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھا نہ 18ویں ترمیم تھی. اس سے آگے کی طرف گئے تھے نا، ہم آگے کی طرف گئے تھے. الیکٹورل ریفارمز کی تھیں، پروونشل اٹانومی کا مسئلہ سیٹل کیا تھا، یہ ساری چیزیں کی تھیں. اب ہم نے ایک واپسی کا سفر کر لیا. کیوں الیکشن ایکٹ میں یہ ترمیم ہو کہ جی کیئر ٹیکر کا ٹینیور آگے ہو سکتا ہے، اس طرح کی چیزیں الیکشن لاز میں، مطلب ہم آگے جانے کی طرف پیچھے کا سفر کیوں کریں؟ چیز یہ ہے کہ اس کی اسپرٹ یہ تھی کہ ایک ایسی کہ کیئر ٹیکر جی اس کی اسپرٹ یہ تھی جو آپ لوگ لے کر آئے تھے، ہم نہیں لائے تھے، آپ ہی لوگ لے کر آئے تھے. اس کی اسپرٹ یہ تھی کہ کیونکہ ایک کانفلکٹ تھا بٹوین پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، بہت زیادہ ٹینشن تھی، پولیٹیکل پولرائزیشن. اس لیے آپ ہی لوگوں نے یہ طے کیا کہ نیوٹرل کیئر ٹیکر. اب نیوٹرل کیئر ٹیکر کا معنی یہ ہوئے کہ جی پیپلز پارٹی کو بھی اس پر اعتراض نہیں ہو اور پی ایم ایل این کو بھی نہیں ہو، اور اس کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو. کانفلکٹ جتنے بھی کیئر ٹیکرز آئے اس کے بعد ان کی کوئی جماعت سے وابستگی نہیں تھی، ان کی کوئی جماعت اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی تھی. اب ایک ایسا نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو کہ جس شخص کو آپ نامنیٹ کریں اس کی کوئی جماعت اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہ کر رہی ہو، اس کا کوئی ریلیٹیو اور وہ خود اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر. جماعت کا کوئی ذکر نہیں ہے، فیملی کا ہے، فیملی کا ہے. وہ نہیں کرے گا، فیملی نہیں کرے گی. جماعت کا کوئی ذکر نہیں ہے، جماعت کا کہیں ذکر نہیں ہے. پھر آپ بحث دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ نے جماعت کا ذکر نہیں ہے، کسی کا نام افروزہ آ گیا. جماعت کا ذکر نہیں، میں نے صرف اتنا کہا. مجھے قاہرہ صاحب یہ بتائیں، میں آپ نے کہا کہ اس میں کسی جماعت کا ذکر نہیں ہے. بالکل نہیں ہے جماعت کا. اگر جماعت کا بندہ ہوگا وہ جماعت جو سلیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، تو کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں بنے گا اس کا کہ وہ اس جماعت کا ممبر ہے، اس جماعت کے ساتھ ہے اور وہ بالکل بنے گا، بالکل بنے گا. یہ سوال تو کوئی مخالف جماعت اٹھائے گی نا. اگر پاکستان کی ساری الیکشن میں اگر مخالف جماعت نہ اٹھائے تو پھر ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں، مجھے مالک صاحب یہ بتا دیں کہ اگر جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ نیوٹرل ہے، اس کے اندر الیکشن ٹھیک ہوگا، تو پھر آپ کو، مجھے یا جو باقی فریقین ہیں ان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے
یہ میں تھیوریٹیکل بات کر رہا ہوں یار. یعنی کہ پھر آپ آرام سے اکٹھے ہو کے شاید یہ پریکٹیکلی اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے قارا صاحب اس کا مطلب ہے ہم بحث کر رہے ہیں شاید پریکٹیکلی یہ ممکن نہ ہو لیکن میں نے تھیوریٹیکل بات کی. اب میری بات سن لیں قاری صاحب بالکل ٹھیک بات اگر آپ سارے مل کے ہاں جی سارے مل کے ملک کا نظام بدل دیں تو آپ روک سکتے ہو. میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں. اب مجھے بتائیں جس پولیٹیکل پولرائزیشن میں اس وقت ہم ہیں, جو پولیٹیکل پولرائزیشن اس وقت ہے, ایک طرف ایک اتحاد ہے, دوسری طرف ایک جماعت ہے, ایک پولرائزیشن ہے جو 90s میں بھی ہم نے دیکھی. اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر جو ہے وہ کیئر ٹیکر بنے گا تو اس میں بشمول پی ٹی آئی سب ایگری کر جائیں گے؟ اگر ایگری کر جاتے ہیں تو مور دین ویلکم, لیکن مجھے لگتا نہیں کہ ایگری کریں گے. مالک صاحب, مظہر صاحب, گزارش یہ ہے, میں نے یہ آئیڈیا نہیں دیا, میں نے یہ مفروضہ نہیں چھیڑا, یہ میرا آئیڈیا یا میرا خیال نہیں ہے, میں نے کوئی اپنا آئیڈیا فلوٹ نہیں کیا. ایک گفتگو میں مالک کے ساتھ چلتے چلتے میں نے کہا کہ اس کے ایک آئیڈیا دیا. اچھا چلو متفق نہیں کرتے, بسم اللہ. میں نے کوئی ایک منٹ, ہم اس کو اس طرح لے کے کھڑے ہو گئے ہیں جیسے میں نے کوئی آئیڈیا دیا ہے, میں نے کوئی ایک نظریہ فلوٹ کیا. سر آپ نے نئی ڈیفینیشن دی, آپ نے نیوٹرلٹی نئی ڈیفینیشن. نہیں بالکل نہیں, میں اب بھی اپنی بات پہ کھڑا ہوں, مظہر صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے کہ اس پولرائزیشن میں کیا کبھی بھی شاید یہ ممکن ہے. میں نے خود کہا, پہلے کہا کہ شاید جو آئیڈیا ہم بحث کر رہے ہیں یہ پریکٹیکلی پاسبل نہ ہو, اس لیے کہ کوئی نہ کوئی جماعت تو اعتراض کرے گی. میں نے تو سوال ہی آپ کے سامنے یہ رکھا تھا. اچھا سر چلیں اب آگے چلیں, چھوڑیں اس بات کو, یہ تو بحث چلتی رہے گی. یہ مجھے بتائیں, ساری سکرینز گرم ہو گئی تھی ڈار صاحب کے اوپر سے, وہ آتے ہیں تو سکرینز گرم ہو جاتی, اکانومی گرم نہیں ہوتی لیکن سکرینز گرم ہو جاتی ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ سینسس کا مسئلہ بڑا سائٹ پہ چلا گیا لیکن بڑا ریل ہے, اور اس میں بہت زیادہ جو ایک بیان دیا تھا رانا ثناءاللہ صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جی اگر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں سینسس ہم اپروو بھی کرتے ہیں تو ہم اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کریں گے, الیکشن جو ہوگا وہ پرانی حلقہ بندیوں پہ ہوگا. پھر ایم کیو ایم نے کافی شو ڈالا کہ جی ہونا چاہیے واٹ ایور. میں سر یہ رولز پڑھا تھا, جو یہ رولز وغیرہ ہیں, اس کے اندر ہے یہ کہ اگر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس کے جو سیکرٹری صاحب ہیں وہ اس کو ودن 1 ویک اس کے منٹس نکال دیتے ہیں, اور اگر کسی کو منٹس پہ کوئی اعتراضات ہوں, کچھ ہو ممبرس کو, تو ان کے پاس 2 ہفتے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر اپنے کوئی بھی اگر منٹس آف میٹنگ پہ کوئی ہو فیصلوں پہ تو وہ اپنی آراء دے دیں. اگر وہ نہ آئے تو اس کے بعد وہ ریلیونٹ صوبے کو یا ڈویژن جس پہ بھی اپلائی کرتا ہے وہ اس کو چلا جاتا ہے, اور ان پہ لازم ہے کہ اس کو امیجیٹلی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کریں. اگر آپ ویسے تو 90 دن میں آئینی طور پہ لازم تھا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہر 90 دن بعد, اس گورنمنٹ نے نہیں کیا, آپ کی گورنمنٹ نے.